عزیز سامعین، درس حدیث شریف کی اس مجلس میں آقا دو جہاں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے مجموعہ فرامین میں سے ایک حدیث مبارکہ نقل کی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 نصیحتیں ارشاد فرمائی۔ مادہ پرستی کے اس دور میں مال و دولت ہی کو عز و شرف کی چیز سمجھ لیا گیا ہے، اسی لیے عام طور پر اسی کو جمع کرنے کی دوڑ دھوپ ہے، اسی کی فکر میں انسان لگا ہوا ہے۔ علم و عمل، دینداری، بزرگی، رشتے اور ناطے کی قدر و منزلت گھٹتی چلی جا رہی۔ بات اب تو یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ بینک بیلنس اگر کسی کے پاس ہے تو لوگ اس کو جھک کر سلام کرتے، ورنہ تو سلام کا جواب دینا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ حالانکہ روپیہ پیسہ کی مثال ہاتھ کی میل کی مانند ہے۔ کلام مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دن تو پھر کراتے رہتے۔ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے، ایک شخص اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھا کھانا کھا رہا تھا، کسی نے دستک دی دروازے پر اور کہا اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ وہ اپنی بیوی کے ساتھ لطف کی باتیں کر رہا تھا، وہ سمجھا یہ تو کباب میں ہڈی بن گیا، اٹھا اور غصے میں آ کر جو منہ میں آیا کہا بھی اور دھتکار دیا اس کو، وہ چلا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ شخص جو دسترخوان پر اپنی بیوی کے ساتھ بڑے لطف کی باتیں کر رہا تھا، حالات آئے، وہ اسودہ حالی تونگری جو تھی وہ زبو حالی میں بدلنے لگی، اور وہ نان شبینہ کو ترسنے لگا۔ نان شبینہ رات کا کھانا بھی اس کے پاس کچھ نہیں، اور بہت پریشان حال ہو گیا، یہاں تک کہ گھر میں جب تنگی آ جاتی ہے، ان گھروں میں جہاں تونگری ہوتی ہے، تنگی آ جاتی ہے، تو پھر تو میں شروع ہو جاتی ہے، یہاں تک نوبت آئی کہ اس نے اپنی بیوی کو جدا کر دیا اپنے سے۔ مرور زمانہ کے ساتھ اس نے دوسری شادی کر لی، اس عورت نے، وہ اپنے خاوند کے ساتھ بیٹھی کھانا کھا رہی تھی کہ پھر دروازے پہ دستک ہوئی، اور دروازے پہ جب دستک ہوئی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ آواز لگانے والا کوئی اجنبی نہیں تھا، وہ وہی شخص تھا کہ لازمی تو ایک آدمی جس کے ساتھ چند دن گزارتا ہے اس کی آواز کو پہچان لیتا ہے، تو جس کے ساتھ شب و روز گزرے ہوں، تعلق ازدواج ہو، تو پھر تو انسان اس کی آواز کو پہچانتا ہے۔ اس کا خاوند دوسرا جو اٹھنے لگا نا، تو اس نے کہا اللہ کے لیے کچھ کہنا نہیں۔ اس نے کہا کیوں، کیا بات ہے؟ اس نے کہا بعد میں بتاؤں گی، بس ڈانٹنا نہیں، کچھ کہنا نہیں، جو اگر ہے تو دے دو۔ وہ باہر نکلا، اس نے اس کو کچھ نہ کچھ دیا اور واپس آ گیا، اور کہا کیا بات ہے، تم کیوں رو رہی ہو؟ تو اس نے کہا کہ ایک دفعہ میں اپنے خاوند کے ساتھ بیٹھی کھانا کھا رہی تھی، تو اسی طرح ہوا، ایک آدمی نے دروازے پہ دستک دی، میرا یہ خاوند اٹھا اور اس نے اس کو بہت برے الفاظ بھی کہے اور اس کو دھتکار دیا، اور یہ جو ابھی آدمی جس کی آواز آپ نے سنی نا، یہ کوئی اور نہیں تھا، یہ وہی میرا پہلا خاوند تھا۔ تو وہ شخص جو تھا نا، وہ کہنے لگا کہ میں بھی پھر تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، وہ جس کو اس نے دھتکارا تھا نا، وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ میں ہی تھا، میں ہی تھا۔ مرور زمانہ کے ساتھ انسان کے احوال، آج جو ایک دانے ایک دینار کے لیے ترستا ہے، ہو سکتا ہے کل کو اللہ رب العزت کو بہت نواز دے۔ اس لیے مال و زر کی وجہ سے کبھی بھی غرور اور نخوت میں نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح کب چلتا ہوا کاروبار تباہ و برباد ہو جائے کچھ پتہ نہیں چلتا۔ زمانے کے الٹ پھیر کا شکار ہونے والے بے شمار لوگ دنیا کے چپے چپے پہ، بڑے ایک وقت تھا ان کا توتی بولتا تھا، اور پھر وہ بیچارے فٹ پاتھوں پر زندگی گزارنے لگے، ایسے بھی وقت تھا۔ یہ صحابی جو تھے نا،
یہ ایک دن کا واقعہ نقل فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہم پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے نا پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، یعنی آپ غسل کر کے آئے تھے، طبیعت میں نشاط تھا، تو کہنے لگے ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو نہایت حشاش بشاش نظر آتے ہیں، بے حجابانہ گفتگو نہیں کرتے تھے نا، ادب ملحوظے کا، حضور آپ بڑے حشاش بشاش، بھئی گھر سے آئے غسل کر کے آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے تو کوئی اثر نہیں ہوتا تھا، یعنی جنابت کا اثر جس طرح عام جنابت عام آدمی کو لائق ہوتی ہے، خواب میں بیداری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا تھا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو جنابت کا معاملہ ہوتا ہے نا، یہ شیطانی اثر ہوتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس اثر سے پاک تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کر کے حشاش بشاش ہو کر آئے، تو انہوں نے یہ نہیں کہا نہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام رفیع کا خیال کیا، عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حشاش بشاش ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں میں بہت حشاش بشاش تھے، آپس میں گفتگو ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی الگ نظم نہیں رکھتے تھے، بلکہ عام احباب کے ساتھ ان جیسے بن جاتے تھے تاکہ ماحول میں کوئی خصوصیت برقرار، لیکن وہ حضور کا مقام تھا صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روب اور دبدبا اتنا تھا کہ اگر حضور یہ حال نہ بناتے نا تو کسی کو ہمت نہ ہوتی کہ وہ حضور سے کوئی بات بھی کر سکتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلال کا یہ عالم تھا کہ ایک مہینے کی مسافت تک لوگوں پر روب طاری ہو جاتا تھا، تو جو سامنے بیٹھنے والے ان پر روب طاری نہیں ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے مسکراتے گفتگو کرتے مزاح کر لیتے تاکہ وہ جو جلال کا کیفیت ہے نا اس میں تھوڑی سی کمی آ جائے اور لوگ بات کر سکیں، اور جس کا پہلے میرے جیسا حال ہو وہ اور ہنس پڑے تو پھر تو لوگ کھڑونا بڑھائیں گے، ہاں یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے، وہ کہتے ہیں کسی اللہ والے کے پاس کوئی سانپ جو ہے نا وہ مرید ہو گیا، تو اس نے کہا بھی کسی کو ایذا نہیں دینی، اس نے اپنا ڈنگ جو ہے نا وہ منہ کے اندر کر لیا، لوگوں نے تو پھر کھڑونا بڑھایا اس کو، بچوں نے بھی وٹے مارے، ادھر سے ادھر پٹکتے ادھر سے ادھر پٹکتے، وہ چپ کر کے کچھ دیر کے بعد گزر ہوا تو اس نے کہا یہ تو کیا تمہارے حالت بنا رکھی، کہا حضرت آپ ہی نے تو کہا تھا کسی کو ایذا نہیں دینی، فرمایا ایذا دینے سے روکا تھا نا، پھوپھا کرنے سے تھوڑی روکا تھا، کچھ تو ٹھوٹا کرتے رہتے تاکہ لوگ تجھے کھڑونا تو نہ سمجھتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، اور پھر حضرات صحابہ کا ادب، ہاں ان جیسی شخصیات کہاں آ سکتی ہیں بھائی، نہ ان جیسا ادب اس کائنات میں کوئی اور کر سکتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا۔ تو خیر آپ نے 3 عظیم نعمتوں کا تذکرہ فرمایا، اور فرمایا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو پہچانو کہ اللہ تعالیٰ کی تم پر کتنی نعمتیں، سب سے فرمایا، اچھا صحابی کہتے ہیں کہ بات شروع ہو گئی مالداری کی بات شروع ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا بأس بالغنا لمن اتقى، مالداری میں کوئی حرج نہیں لیکن اس شخص کے لیے جو متقی ہو، مالداری میں کوئی حرج نہیں لیکن اس شخص کے لیے جو خوف خدا رکھتا ہو، لمن اتقى جو خوف خدا رکھتا ہو۔ علماء محدثین نے نقل کیا ہے 4 صفات ہوں تو وہ آدمی خوف خدا رکھنے والا ہے، مال کے اعتبار سے، کس کے اعتبار سے؟ مال کے اعتبار سے 4 صفات رکھتا ہو تو وہ خوف خدا رکھنے والا ہے۔ نمبر 1، وہ حلال طریقے سے دولت کماتا ہو، یعنی مال حلال کا ہو، یہ نہیں کہ جدھر سے بھی آئے بس آتا جائے، ایسا نہیں، حلال اور پاکیزہ رزق کی تلاش میں رہے، ناجائز اور حرام راہوں سے اپنا دامن بچاتا ہو، ایمانداری اور سچائی اس کا شعار ہو، جھوٹ فریب دھوکہ دہی سے اپنے آپ کو بچاتا ہو، کاروبار میں گھاٹا ہو یا فائدہ ہو صاف بات کہنے والا، یہ نہیں کہ 4 ٹکے ہوئے میرے سارے چلے جائیں گے، یار کوئی گالی تھوڑی کر دی تو کیا ہے، اسی لیے تو فرمایا التاجر الصدوق الامین، جو سچا اور امانت دار تاجر ہے وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، لیکن ہے بہت مشکل کام، فراڈ نہ کرتا ہو، دھوکہ نہ دیتا ہو، سارے ایسے کرتے ہیں جی، ہم نے کر لیا تو ایسی کون سی بات ہے، ایسا نہیں، متقی خوف خدا رکھنے والا مال کے اعتبار سے وہ شخص ہے، اس کی پہلی صفت یہ ہے کہ جو حلال طریقے سے دولت کماتا ہو،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس شخص کی نیت صرف دنیا کمانے کی ہو اللہ تعالیٰ اس کی پیشانی پر فقر و فاقہ لکھ دیتے ہیں. صرف دنیا کمانا جس کا مقصود اس کا چین. اسی لیے بعض علماء نے تو یہاں تک نقل کیا ہے کہ اگر آپ کسی جگہ پر کاروبار شروع بھی کرنے لگے نا تو یہ نیت نہ کرے کہ میں اپنے لیے اس لیے اس نیت سے کاروبار شروع کریں, اس نیت سے کاروبار شروع کریں کہ اس علاقے کے لوگوں کو مجھ سے نفع ہو جائے, یہاں کے بسنے والوں کو مجھ سے فائدہ ہو جائے. اور اس کے کاموں کو منتشر کر دیا جاتا ہے جو صرف دنیا کمانے کے لیے مال و زر کی طرف جاتا ہے, اور دنیا سے اس کو اتنا ہی ملتا ہے جتنا اس کے مقدر میں لکھ لیا جاتا ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. پہلی صفت بھی خوف خدا رکھنے والے کی یہ کہ حلال کمانے والا ہو. دوسری صفت یہ ہے کہ صرف دولت کمانا ہی اس کا مقصد حیات نہ ہو, بلکہ وہ مال و دولت کے ذریعے والدین, اعزاء و اقارب اور جو حقوق ہیں نا بقیہ لوگوں کے, وہ نبھانے کے لیے کاروبار کرے. کہ وہ کہتے نا ایک آدمی تھا, وہ گھر سے کام کاج کے لیے نکلا, کاروبار کے لیے نکلا, تو راستے میں ایک جگہ پر اس کے گھر والوں نے اس کے لیے ایک روٹی بنا دی. اس زمانے میں سرائے بڑے مشکل سے, ہوٹل بڑے مشکل سے ہوتے ہی نہیں تھے, بلکہ لوگ کسی جگہ پر پڑاؤ ڈال لیتے یا کسی کے گھر بن جاتے, مہمان بن جاتے, لوگ بھی خدمت کرتے. تو وہ نکلا گھر سے, کچھ سفر طے کیا, تو آگے ایک باغ تھا. اس باغ کے اندر اس نے دیکھا کہ ایک عقاب آتا ہے اور وہ نا ایک تنے پر بیٹھ جاتا ہے. خشک تنا ہے, اوپر سے اندر سے کھوکھلا ہے, اس کے اوپر بیٹھ جاتا ہے. کچھ دیر وہاں بیٹھتا ہے, اندر کو منہ کرتا ہے اور پھر واپس نکلتا ہے اور اڑ جاتا ہے. وہ لڑکتا جاتا ہے, میں دیکھوں کیا ہے معاملہ. تو اندر دیکھتا ہے کہ ایک اژدہا ہے, سانپ ہے, جو اس کے پودے کے تنے میں بیٹھا ہے, اور وہ جو چیل آئی تھی, عقاب آیا تھا, اس نے اس پر نا گوشت پھینکا اوپر سے, اور وہ اس کے لیے گزر اوقات کا ذریعہ بن گیا. وہ زخمی تھا. تو تھوڑی دیر سوچتا رہا, پھر مڑ سامان اٹھایا اور واپس. مولوی صاحب بھی پوچھے, گاؤں والے بھی پوچھے, کیوں بھی تم تو بھی کل تو گئے تھے, آج پھر واپس آ گئے ہو؟ کہنے لگا مولوی صاحب ایک گل سمجھ گیا ہوں جی, میں بات سمجھ گیا ہوں. کہنے لگا کیا سمجھو؟ کہا بس جی سمجھ گیا ہوں جی, ایک بات سمجھ گیا ہوں. ایک دن گزرا, 2 دن گزرے, 3 دن گزرے, گھر میں تو وہی تھا جو اس نے کرما والی نے بڑھا کے دے دیا تھا, اور تو کچھ بھی نہیں تھا. جو تھوڑا بہت تھا وہ اور چلا, بس ختم ہو گیا. اب جو بڑا پریشان ہوا, تو آدمی جب پریشان ہوتا ہے سب سے پہلے پیٹ خراب ہوتا ہے. پریشان ہوتا ہے نا تو سب سے پہلے پیٹ خراب ہوتا ہے. اب کو اس کا پیٹ خراب ہونے لگا. مولوی صاحب نے کہا بات کیا یار, تو بات بتاتا کیوں نہیں ہے؟ کہنے لگا مولوی صاحب میں یہاں سے گھر سے نکلا, روٹی شوٹی بنائی ہوئی تھی, میں گیا ایک باغ میں بیٹھا, پانی بھی تھا, میں نے کھانا شنا کھایا, تو میں نے ایک چیل کو دیکھا, عقاب کو دیکھا کہ وہ آیا اور اس نے تنے کے اوپر بیٹھ گیا, اور ایک زخمی اژدہے کے لیے اس نے گوشت پھینکا. تو میں نے بھی سمجھ لیا کہ بھی جو اللہ اس اژدہے کو کھلا سکتا ہے زخمی کو, تو وہ اللہ مجھے نہیں کھلا سکتا گھر بیٹھے بیٹھائے. تو مولوی صاحب کہنے لگے, او بیوقوف, تو اس اژدہا بڑھنے کی فکر میں جو رہا تو وہ چیل کیوں نہ بلا, جو خود بھی کھایا اور اس نے اس کے لیے بھی کام کیا. تو اپنے لیے تو ہر کوئی جیتا ہے نا بھائی, دوسروں کے لیے جیے تو یہ کمال جینا ہے. بندہ کاروبار کرے, اللہ تعالیٰ نے ہر ایک, اور ایک روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نا ایک شخص آ کر بیٹھتا تھا, نوجوان لڑکا بیٹھ جاتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اس کا دوسرا بھائی بیچارہ کاروبار کرتا. جب کاروبار بندہ کرتا, یہ آج کل کے زمانے کی بات نہیں, حضور کے زمانے میں بھی ایسا ہوتا تھا. ایک دن اس نے آ کر حضور کو شکایت کی, حضور میں سارا دن کبھی ادھر خراب ہوتا ہوں, کبھی ادھر کھجل ہوتا ہوں, یہ مزے سے آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یاد رکھو, ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بدولت ہی تجھے بھی رزق دیتا ہو سکتا ہے اس کی بدولت اللہ تجھے رزق دیتا ہو. کمزوروں کی وجہ سے اللہ رزق عطا فرماتے ہیں. جب آدمی کمزوروں کا معاون بن جاتا ہے نا, تو اللہ تعالیٰ ان کی بدولت
رزق بانٹنے سے کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے۔ رزق بانٹنے سے کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے۔ تو دوسری خوبی خوف خدا کی یہ ہے کہ مقصد صرف دنیا نہ ہو، مقصد یہ ہے کہ حقوق العباد ادا کروں گا، اچھے طریقے سے ادا کروں گا۔ اور تیسری خوبی یہ ہے کہ جی انسان مال و دولت کے نشے میں چور ہو کر محض نام و نمود کے لیے اسراف بے جا نہ کرے، دولت کی نمائش کرتے ہوئے اس کو بلا ضرورت پانی کی طرح نہ بہائے، یہ بھی ضروری ہے۔ شادی بیاہ کا موقع ہے، دیگر تقریبات ہے، میاں نہ روی کے ساتھ چلے، آج خوب کھول کر خرچ کیا، کل کو ہاتھ خالی کر کے بیٹھے، اس سے بہتر نہیں ہے کہ اعتدال کے ساتھ چلے۔ تو خوف خدا کا تیسری صفت یہ خوف خدا رکھنے والے کی کہ وہ دولت کے نشے میں چور ہو کر محض نام و نمود اور دکھلاوے کے لیے اعمال نہ کرتا ہو۔ اور چوتھی خوبی یہ ہے بھائی کہ انسان مال و دولت کو راہ خدا میں خرچ کرنے سے اکتاتا نہ ہو، زکوٰۃ دے، صدقہ خیرات دے، اللہ کے نام پر بانٹے۔ اور یہ یاد رکھنے کی بات ہے، اللہ کے نام پر دیا ہوا کبھی کم نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ صدقات کو بڑھاتے ہیں اور سود کو مٹا دیتے ہیں۔ قوموں کی معیشتیں برباد ہو جاتی ہیں جو قومیں سود پر چلتی ہیں۔ نمون و نمائش کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ ہر چیز کے قیامت کے قریب قیامت میں دن حشر کے میدان میں ہر آدمی سے 5 سوالات ہوں گے، جب تک 5 سوالوں کے جواب نہیں دے لے گا قدم نہیں اٹھا سکے گا۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ زندگی کہاں خرچ کی، دوسرا ہے جوانی کہاں خرچ کی، تیسرا ہے مال کمایا کہاں سے، اور چوتھا ہے خرچ کہاں پر کیا، اور جو اللہ نے تم کو علم دیا تھا اس علم پر کتنا عمل کیا۔ مال کے متعلق 2 سوال ہوں گے، باقی چیزوں کے متعلق ایک سوال ہے۔ تو یہ 4 باتیں ہیں جو خوف، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، مال و دولت اس شخص کے لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے جو متقی ہو، خوف خدا رکھنے والا ہو۔ اور خوف خدا سے مراد یہ 4 صفات ہیں۔ ایک یہ کہ اس کا دنیا مال و دولت کمانا جو ہے وہ حلال طریقے سے کماتا ہو، دوسرا یہ کہ مقصد حیات اس کا دولت کمانا نہ ہو، حقوق العباد کا ادا کرنا ہو، تیسرا یہ کہ اس مال و دولت سے ریا، نام و نمود اور نمائش مقصود نہ ہو۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اچھا لباس زیب تن کرنا آرائش کے لیے ہو تب بھی ٹھیک ہے، زیبائش کے لیے ہو تب بھی ٹھیک ہے، لیکن نمائش کے لیے تو بالکل ٹھیک نہیں، حرام ہے۔ کسی کو دکھاوے کے لیے یار میں اتنا اچھا کرتا نہیں، آرائش کے لیے ٹھیک ہے، سہولت کے لیے اختیار کرتا ہے، اپنے عمدگی کے لیے کرتا ہے کوئی نہیں، لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے اگر کرتا ہے تو بے فائدہ ہے۔ اور چوتھی صفت یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہو۔ یہ پہلی صفت، پہلی ذکر کی نعمت۔ دوسرا فرمایا آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات فرمائی، ٹھیک ہے مال و دولت کے جمع کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن کس کے لیے؟ جو خوف خدا رکھنے والا۔ پھر فرمایا صحت یہ مالداری سے بھی بہتر ہے۔ ایک آدمی کے پاس بہت مال و دولت ہے لیکن کھا نہیں سکتا، کیا فائدہ اس پیسے کا جس کو وہ کھا نہیں سکتا، اس کا اچھا کھانا نہیں وہ کھا سکتا، یعنی اس نعمت کا اثر وہ اپنے اوپر نہیں لے سکتا، اس پیسے کا کیا فائدہ؟ تو فرمایا وَالصِّحَّةُ لِمَنِ اتَّقَى خَيْرٌ مِّنَ الْغِنَىٰ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحت کا ہونا یہ مالداری سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ حضرت اس دن فرمانے لگے شب جمعہ میں، فرمانے لگے ہم کھرب پتی ہیں، ہر وقت کسی کے پاس ایک چوانی بھی نا جیب میں تب بھی وہ کھرب پتی ہے۔ فرمانے لگے دیکھو تو صحیح، آپ کو اللہ نے یہ 2 آنکھیں دی ہیں، کوئی آدمی کہ میں تمہیں $1,00,000 دیتا ہوں، یہ دونوں آنکھیں مجھے دے دو، کوئی دیتا ہے؟ بالکل نہیں دیتا۔ کہتا بھائی کوئی گال نہیں، چٹنی کے ساتھ لگا کے کھا لوں گا، لیکن آنکھیں نہیں دینا کسی ہمیں، نہیں دیتا۔ گردہ کوئی کسی کو نہیں دیتا بھائی، اس طرح دل نہیں دیتا۔ کوئی کہے نا جی تم میرے کو خربہ روپیہ میرا چاہ کے ایک دل تھوڑی دیہڑے سے دے چھوڑ، نہیں دیتا کوئی، کون دیتا ہے؟
تو اللہ رب العزت نے ہم کو کھرب پتی، ارب پتی، کھرب پتی، اس سے بھی بلکہ زیادہ قیمتی عطا بنایا ہے، لیکن ہمیں نعمتوں کا استحضار نہیں ہوتا کہ اللہ پاک کی کتنی نعمتیں ہمارے اوپر ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں اکثر لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں، ایک صحت کی نعمت اور دوسری فرصت، فراغت کی نعمت۔ اللہ نے فرصت کے لمحات دیے، ایویں گپ شپ میں تبصروں پہ ضائع کر دیتے، اللہ اللہ کرتے، کچھ اللہ کی طرف دھیان کرتے، یا کوئی ایسا جس سے دنیا کا بھی کچھ فائدہ ہو جاتا چلو وہ کرتے، لیکن نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ ہے، دوسروں کی غیبت کر کے اپنا سارا وقت ضائع کر دیتے۔ تیسری نعمت جس کا اس حدیث میں ذکر کیا، بس اسے بات مکمل کرتے ہیں، آپ نے فرمایا طیب النفس من النعیم، ہاں دلوں کا چین اور سکون یہ عظیم نعمت ہے۔ دلوں کا اگر کسی کو چین نصیب ہے، پرسکون ہے، اخپل بادشاہی ہے، بے غم ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کہتا ہے کوئی بات نہیں بادشاہ، خالق کائنات جیسا سب کو دیتا ہے ہمیں بھی دے گا، بے غم ہے، دل کا سکون اس کو حاصل ہے۔ الغنا غنی النفس، اصل مالداری تو دل کا غنی ہونا ہے نا، دل پرسکون۔ آج کل اس زمانے کا سب سے بڑا المیہ کیا ہے، سب سے بڑی بیماری کیا ہے؟ ڈپریشن۔ لوگ اربوں خربوں پتی ہیں، سونے سے پہلے گولیاں کھاتے ہیں، نیند نہیں آتی ان کو، سیکورٹی گارڈ رکھے ہوتے ہیں، کیمرے لگے ہوتے ہیں، یہاں تو کچھ بھی نہیں۔ آپ کراچی، یہ تو اٹک تو 15-20 سال پیچھے کراچی کے اعتبار سے، ہم اپنے آنکھوں دیکھ کر آئے ہیں بیریئر ہر گھر کے، یہ تو کہیں بھی بیریئر نظر نہیں آتا نا، بے غم آدمی ہے، وہاں ہر کونے میں بیریئر لگا پڑا ہے۔ جو کراچی میں رہ کر آئے ان کو پتہ ہے، بیریئر لگے ہوئے ہیں، کیمرے لگے ہوئے ہیں، اندر باڈی گارڈوں کی انتہا ہے، لیکن اس کے باوجود سکون کوئی نہیں، سو نہیں سکتے بیچارے۔ اس لیے فرمایا دل کا چین اور سکون یہ عظیم نعمت ہے۔ ذہن و دماغ کا تفکرات اور الجھنوں سے پاک ہونا، رنج و غم اور حزن و ملال سے انسان کا محفوظ رہنا یقیناً عظیم نعمت ہے۔ گمنام ہے نا، جہاں موٹر دل کرتا ہے موٹر سائیکل کا موڑتے ہیں ادھر نکل جاتے ہیں، اگر وہی تھوڑی سی شہرت ہو جائے بادشاہ ہر وقت نہیں یار لوگ آسن کی پہ کرنا کتنے بہنا پہ مل صاحب۔ آدمی کا ان سب ٹینشنوں سے پاک ہو جانا، آرام سے پرسکون، بہت مزے کی زندگی۔ لیکن اگر کوئی سمجھے تو اللہ پاک فرماتے ہیں اب یہ دلوں کا سکون ملے گا کیسے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، فرمایا خبردار یاد رکھو اللہ کی یاد کے بغیر تمہارے دلوں کا سکون تمہیں مل نہیں سکتا، تمہیں اپنے اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنا ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی نعمتوں کو پہچاننے کی، ان کی قدر کرنے کی اور شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، جزاکم اللہ خیر۔